حاضر ہے ہم میرے اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے غم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، آل نبی کا، بھر دے میرا دامن تیری کیا شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ-TV کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمان کے مہمان اور پروگرام فضائل حج کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو مائلہ نصیر کی جانب سے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور وہ ہے جناب قربانی کی فضیلت۔
ناظرین، قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، اور یہ عمل نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بلکہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی ہے۔ اس عبادت کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا بھی ہے۔ اور ناظرین، مزید قربانی کی کیا فضیلتیں ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اور ناظرین، اسی موضوع پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قربانی کی فضیلتیں کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتی چلوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت اسلامک اسکالر، بہت پیارا بولتی ہیں اور جب وہ بولتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہم انہیں سنتے چلے جائیں، اور آپ مختلف پروگرامز میں انہیں سنتے بھی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زرمینہ خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرمینہ جی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ہماری جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، کلام کے ساتھ، حمد کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب کی ہر دل عزیز محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ سحر باجی، خیریت سے ہیں آپ؟ ناظرین، پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور زرمینہ میں آپ کی جانب آؤں گی اور چاہوں گی کہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ قربانی کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی گرامیٹیکل فارم جو ہے وہ قرب سے ہے، اسی سے قربان، اسی سے قربت، یعنی قریب ہونا۔ شرعی اصطلاح میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخصوص جانور کا مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں، یعنی ایام النہر میں قربانی کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا حصول میرے لیے ممکن ہو جائے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی اہمیت کی بات کی آپ نے عزرُ قرآن۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قرآن پاک میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ایک قربانی وہ ہے جو حجاج کرام منی میں بطور شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ایک قربانی وہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہو وہ اپنے ملک کے اندر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کے لیے ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر اس مبارک فریضے کو انجام دیتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک تاریخ بیان فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ کی کچھ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تذکرہ کیجیے اور یاد کیجیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کو، یعنی حابیل اور قابیل نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانی پیش کی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ اور مائلہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی جو مقبولیت ہے یا قبولیت کا انحصار اس طرح سے اس کا جو سمبل اور علامت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آگ آسمان سے آتی تھی اور جو مقبول قربانی ہوتی تھی اس کو اٹھا کر آسمانوں میں لے جاتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کا ذکر کیا، یقیناً جس سے ایک تاریخ رقم ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ بار بار اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سب سے جو قیمتی متاع ہے، اپنی جو چیز ہے، جو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اور قرآن پاک نے اس کو بلاء المبین کہا، یعنی کھلی جانچ تھی، ایک روشن جانچ اور آزمائش تھی۔ اور آپ دیکھیں مائلہ، وہ جو پیاری خوبصورت گفتگو تھی جو یقیناً ہمارے ایمان کو بھی ریفریش کر دیتی ہے، تازہ کر دیتی ہے، کہ جو والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی قربان ہونے کے لیے بالکل متحد ہیں، تیار ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کو رہتی دنیا کے لیے سنت کے طور پر جاری فرما دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے قرآن پاک نے اسی قربانی کو بنیاد بنایا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو جانور قربان کیا جاتا ہے مائلہ، اس کی ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں، جو قربانی کا یہ مبارک فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ اور مائلہ دیکھیے، پاکستان بھی تو قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور زندگی کی ہر فیلڈ میں قربانی کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اور میں اپنی بات کو یہاں کمپائل کروں گی کہ دیکھیں، جب تک ایک معمولی سا بیج اس کو جب زمین بوس کیا جاتا ہے تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک قدآور درخت
ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے، خواہ وہ کوئی بھی درخت ہو، کھجور کا درخت ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں سونے کی، کہ سونا جب بھٹی میں سے گزرتا ہے تب کر کندن بنتا ہے، تبھی تو آرائش کا سامان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ قربانیوں کے اندر مضمر ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ پاک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور زرینہ میں چاہوں گی کہ ساتھ ہی آپ قربانی کے فضائل و فوائد پر بھی روشنی ڈالیں، جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں بتایا۔ بہت عمدہ سوال کیا مائلہ آپ نے۔ دیکھیں اس کی سب سے پہلی فضیلت تو جو ہمارے سامنے آتی ہے قربانی کہ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، اور اس کے نام کے جو مطلب ہے اس سے بھی ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ بات ہمیں شعور دلاتی ہے کہ یہ وہ پیارا اور مبارک اور احسن عمل ہے جو بندے کو رب سے قریب کر رہا ہے۔ پھر اس کی دوسری فضیلت یہ آ جاتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کی تیسری فضیلت کی جانب بڑھیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ انہوں نے خود بھی قربانی کی تاکید بھی فرمائی، اس کا حکم بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ جو جانور ہیں وہ سینگوں اور بالوں کے ساتھ قیامت کے روز آئیں گے اور یہ پلسرات پر تمہارے لیے سواریاں بنیں گی۔ پھر جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کر دیتی ہے، اور قربانی انسان کی جو دوزخ سے آڑ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے۔ پھر ہم سب اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جو وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، تو ہم جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو وسعت رکھتے ہوئے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتا تو اسے نہیں ضرورت کہ وہ ہماری عیدگاہوں اور مصلی کے قریب آئے۔ تو جو شخص قربانی کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بڑا پیارا فائدہ کہ جو قربانی کا جانور ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بہنے نہیں پاتا، اور اللہ پاک اس سے پہلے ہی اس کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میں ضرور چاہوں گی مائلہ کہ ہم اختصار کے ساتھ کچھ اس کے جو سوشل بینیفٹس ہیں، اکنامیکل بینیفٹس ہیں، اس جانب بھی توجہ دلاتی چلوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں جو پورا سال اللہ تعالیٰ کی نعمت گوشت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ہم ان کی اس موقع پر مدد کر سکتے ہیں۔ پھر معاشرتی اقدار جتنی معاشرے میں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، معاشرہ اتنا ہی نافع بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، امت کو اتحاد اور اتفاق حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ اور ملت کو وہ اس طرح سے کہ تمام لوگ ایک ہی کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہے قربانی کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا جذبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں، ابھی تو ہم جانور کو قربان کریں لیکن جب موقع آئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے تو ہم کسی بھی قربانی سے تن من دھن سے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیں گے۔ زمینہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ قربانی کی فضائل اور فوائد کے بارے میں، پھر آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس پر روشنی ڈالی، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ قربانی کی حکمت کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس پر آپ کیا کہیں؟ مائلہ دیکھیں قربانی کا جو ورڈ ہے ہم اس پر غور کریں تو اس کی حکمت، اس کا جو ٹرو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے وہ اسی لفظ کے اندر پوشیدہ ہے۔ جیسے یہ وہ پیارا عمل ہے جو بندے کو رب کی قربت دلا رہا ہے، تو قربانی کا فلسفہ قرب الہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں سورہ حج کی آیت کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے، لیکن اس سے پہلے میں تذکرہ کرتی چلوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت متقین کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو سورہ حج کی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ تمہارے گوشت اور نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ تمام مخلوقات پر خود ہی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم رضائے الہی کے کس قدر طلبگار ہیں۔ اور بظاہر تو انسان جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنے اندر کے بت، اپنے نفس امارہ پر چھری پھیر رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں قربانی کے طور پر، اس کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے، آئندہ میں دین حق کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور ترمذی کی حدیث کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ قربانی کے دن جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے ابن آدم کا، وہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہا دینا، یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو اس دن ابن آدم کا کوئی عمل محبوب ترین اور عزیز ترین نہیں ہوتا۔ اور جیسے آیت ہے بڑی خوبصورت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز تر چیز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول تم پیش نہ کر دو۔ کیونکہ ہم دیکھیں جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں سے لطف و کرم کی وہ عنایت ہوتی ہے، ہماری توجہ سمت ہوتی ہے، ہم توجہ رکھتے ہیں،
ہم پر توجہ ہوتی ہے اور پھر قربانی کا جو ایسنس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حکمت ہے، ہم اس کو پانے والے بن جاتے ہیں، اور وہ ہے قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہونا، کیونکہ انسان تسلیم و رضا کا ایک مجسم پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کا سوال ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور جہت سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے ذریعے، اور اس کی مخلوق سے بھی محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر جو منڈیاں سجتی ہیں اور لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا جو بزنس ہے، یہ جو کاروبار ہے یا ان کی روزی ہے، وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ پھر گوشت کھانوں کا سید الطعام ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی دعوت ہوتی ہے، اگر خواہ کتنی انواع اقسام کے کھانے کیوں نہ بنے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ گوشت کی کوئی ڈش کیوں نہیں بنی، اور اگر گوشت کی ڈش بنی ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر غریبوں کو بھی ہم اس نعمت سے لطف اندوز کرنے میں اللہ رب العزت کی جانب سے obviously ہم وسیلہ ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے دل کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ پھر جو کھالے ہیں وہ مدارس کے لیے، بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے لیے، یعنی رفاع عامہ کا جو کام ہے اس موقع پر تقویت پاتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی قربانی کی بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن قربانی کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ تبھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اس کی جو اصل روح ہے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اندازے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی و اصل قربانی وہی ہے، کیونکہ من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ حج کے فلسفے اور اس کی حقیقت سے بھی آشنا ہو جاتا ہے، اور قربانی کی روح کو بھی پانے والا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت یہ گفتگو ہماری رہی، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا بھی اور سحر باجی آپ کا بھی۔ اور یقیناً ناظرین، قربانی جب ہم کرتے ہیں تو نہ ہی تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی تو اس کا خون، بلکہ جو یہ تقویٰ ہے قربانی میں اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم قریب جاتے ہیں اس قربانی کے لیے، تو یقیناً یہی اللہ کے آگے مقبول ترین عمل ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو ان تمام عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں قربانی میں ان لوگوں کو بھی کہ جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اور آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو بھی یاد رکھیں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں۔ آخر میں چاہوں گی سحر باجی آپ کی آواز میں خوبصورت کلام شامل کریں۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں
کہیں خامی مدینے سے میں مدینے میں مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل چلا آیا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم